بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند جاتا ہے مگر تین چیزیں۔ پہلی، ایک صدقہ جاریہ، یعنی کہ ایسا صدقہ جس سے زندہ لوگ نفع حاصل کرتے رہیں۔ دوسرا، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور تیسرا، ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ ان تین قسم کے اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزیں ذکر فرمائی۔ بے شک مومن کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے جس کا ثواب مومن کو اس کے مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے، پہلی وہ علم ہے جو اس نے دوسروں کو سکھایا اور پھیلایا ہے۔ نمبر 2، یا نیک اولاد جو اس نے چھوڑی ہے۔ نمبر 3، یا قرآن پاک کا کسی کو وارث بنایا، یعنی تلاوت کے لیے وقف کر دیا۔ نمبر 4، یا مسجد تعمیر کی۔ نمبر 5، یا مسافر کے لیے کوئی سرائے یعنی کہ مسافر خانہ بنایا۔ نمبر 6، یا نہر جاری کی۔ نمبر 7، یا اپنے مال میں سے تندرستی اور زندگی میں نفلی صدقہ نکالا۔ تو ان چیزوں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی میت کو پہنچتا رہے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو، مرنے سے پہلے اللہ کے جناب میں توبہ کرو، مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو، جو رشتہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہے اسے جوڑو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو خود یاد کرو اور خفیہ و علانیہ طور پر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو۔ تمہیں تمہارے رب کی جانب سے رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری گرتی حالت سنبھال دی جائے گی۔ قرآن و سنت میں صدقے کے بے حد فضائل مذکور ہیں۔ پہلا، نیت کی درستگی۔ ہر نیک عمل کے وقت نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے دنیا میں بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے لیکن قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے وہ کام اللہ کو راضی کرنے کی بجائے دنیاوی شہرت کے لیے کیے ہوں گے۔ ایک وہ شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال میں وسعت اور فراخی عطا فرمائی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دکھلائے گے جسے وہ پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھیں گے، تو نے اس کے لیے کیا کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تو کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں خرچ کرنا آپ کو پسند ہو اور میں نے وہاں آپ کو راضی کرنے کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہاں تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور اس کا چرچا ہو چکا ہو۔ دنیا میں تو سخی کہلایا، اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو، کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کی وجہ سے تم اسے آنکھیں جھکائے بغیر نہ لے سکو۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ کی ذات ایسی بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف بالآخر اس کی طرف ہی لوٹ کر آتی ہے۔ عمدہ اور پسندیدہ مال صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کبھی بھی تم نیکی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ کو خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ پہلے مستحق رشتہ داروں کو صدقہ دیں۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینے کا ایک ثواب ہے
جبکہ مستحق رشتے داروں کو صدقہ دینے کا دگنا ثواب ہے۔ صدقے کا اور صلہ رحمی کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپکے سے صدقہ کرنا رب تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے اور علانیہ صدقہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، صدقات کو اگر تم ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، اگر تم اسے چھپا کر فقراء کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تمہارے کاموں کی اللہ کو خوب خبر ہے۔